ہاں جی، خدا کی سلامتی آپ سب کے ساتھ ہو، خدا آپ سب کو برکت دے۔ میں واٹسن گل آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ایک ویڈیو دیکھی میں نے تحریک لبیک کے، وہ لوگ جو اپنے آپ کو مسیح کہتے ہیں، ان کی ویڈیو سے کہیں قطعی نہیں لگ رہا کہ وہ مسیح ہیں، بلکہ اگر میں یہ کہوں کہ وہ کنورٹ ہو گئے ہیں تو غلط نہیں ہوگا۔ لیکن میں تحریک لبیک کے ان دونوں بندوں کو تو اس حوالے سے جو بات کروں گا، پاسٹر پرنس شایان، پاسٹر کا لفظ ان کے ساتھ لگانا جو ہے وہ پاسٹرس کی توہین ہے، اور عمر لاٹھی ہے۔ دونوں کی میں نے باتیں سنی، بونگیاں، ان کی بونگیوں پر بات کرنے سے پہلے میں تحریک لبیک کو سلوٹ کرتا ہوں۔ تحریک لبیک جو ہے، ہم ہمیشہ ہی کہتے رہے کہ تحریک لبیک میں کے نظریے میں ہمارے نظریے میں کیا فرق ہے۔ میں خود بھی اس بات کا قطعی طور پر قائل نہیں ہوں کہ جو مذہبی شخصیات ہیں، جو ہماری مقدس شخصیات ہیں، ان کے خلاف بات کی جائے، اور ان کے خلاف اگر بات کی گئی ہے تو اس کے بلاسفیمی کا جو قانون ہے اسے نرم کیا جائے۔ بلکہ میں یہاں تک کہوں گا کہ دنیا بھر میں اگر سب سے زیادہ کسی کی توہین کی جاتی ہے تو وہ خداوند یسوع مسیح ہیں۔ ان کی توہین کے اوپر جتنی فلمیں بنتی ہیں، جتنی یہ ڈرامے بازی ہوتی ہیں، یورپ میں، امریکہ، کینیڈا میں رہنے والے لوگ جانتے ہیں، بہت ساری فلمیں بنی ہیں، میں بھی کیا نام لوں، قطعی طور پر نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طرح پرافٹ محمد جو ہیں، وہ دنیا کا ایک دوسرا بڑا مذہب ہے، اس کے ایک مقدس شخصیت ہیں، ان کے نبی ہیں، آخری نبی ہیں، ان کی بھی عزت اور احترام بالکل اسی طرح ہونا چاہیے جیسے ہم مسیح اپنے عقیدے کے مطابق اپنے خداوند یسوع مسیح کا احترام کرتے ہیں۔ ہر مذہب کے جو لوگ ہیں، چاہے آپ ان پر بلیو کرتے ہیں یا نہیں کرتے، لیکن ان کی مقدس شخصیات کا احترام ہونا چاہیے، میں یہ بلیو کرتا ہوں۔ نظریہ کیا ہے ہمارا جو تحریک لبیک کے اگینسٹ یا اس کے اختلاف کیا ہے، وہ یہ ہے کہ میں یہ کہتا ہوں کہ اگر کسی نے کسی پر جھوٹا مقدمہ بنایا ہے تو تحریک لبیک کو ان لوگوں کو بھی، چاہے وہ مسلمان مولوی کیوں نہ ہو، ان کو پولیس کے حوالے کرنا چاہیے کہ جی جھوٹا مقدمہ بنا۔ میں کیا کہتا ہوں، جتنے بہت سارے واقعات، یہ ضروری نہیں ہے کہ جتنے بھی واقعات آپ نے گاؤں کو آگ لگا دی، چرچز کو جلا دیا، لیکن اگر کوئی ثبوت ہوتے ہیں، وہ یہ ثابت کرتے ہیں کہ جس مسیح نے کیا تھا اس اصل میں اس نے نہیں کیا تھا، اس کو پھنسانے کی کوشش کی گئی، تو اس کے بعد تحریک لبیک خاموش ہو جاتی۔ ان لوگوں کو کیوں نہیں پکڑ دی جنہوں نے توہین کی؟ کیونکہ توہین ہوتی ہے، مذہبی اوراق کے، قرآن کے اوراق کی جو توہین ہوتی ہے، اگر تحریک لبیک کو اس کا دکھ ہوتا ہے تو یہ اپنے مسلمان لوگوں کو بھی پکڑنا چاہیے، ان کے ساتھ بھی وہی سلوک کرنا چاہیے۔ میں پھر بھی کہوں گا کہ میں نہیں کہہ رہا ہوں آپ کو کہ آپ ان کو جلا دیں، مار دیں، نہیں، آپ ان کو پولیس کے حوالے کریں۔ دوسری چیز، تحریک لبیک کو سلوٹ کیوں کیا ہے میں نے؟ سلوٹ اس لیے کیا کہ چلیں کچھ بھی ہو، آپ اپنے مذہب کے لیے، آپ اپنی مذہب کی حرمت کے لیے، اس کے تقدس کے لیے اپنی آواز بلند کرتے ہیں، اس لیے آپ کو سلوٹ۔ مگر آپ نے ان دو بونگوں کو اپنے ساتھ بٹھا کر اپنی عزت اور قدر میں کمی کی۔ جو لوگ اپنی قوم کے نہیں، غور کریں، جو لوگ اپنی قوم کے نہیں، وہ آپ کے ساتھ کیسے بیٹھ سکتے ہیں؟ میں حیران ہوں کہ یہ عمر لاٹھی جو آپ کے کندھوں پر بیٹھ کر اپنی قوم کو للکار رہا، اور یہ پرنس شایان جو ہے، کیا کرتے ہیں پاکستان کے مسیح؟ مجھے آپ یہ بتائیں، کیا کرتے ہیں؟ کبھی آپ نے دیکھا کہ پاکستان کے مسیحوں نے کہ کوئی ملک کے خلاف سازش کی؟ کیا ہوتا ہے؟ کبھی کوئی صرف زبانی کلامی یہ بول کر لوگوں کو ڈرا کر یہ کرنا۔ تو میں تحریک لبیک کے جو کرتا دھرتے ہیں ان سے درخواست کروں گا کہ اپنے اندر سے اس طرح کی کالی بھیڑیں نکالیں، نہیں تو یہ آپ کو نقصان پہنچائیں گے، جو اپنی قوم کے ساتھ کھڑے نہیں ہوتے۔ اب میں آتا ہوں ان کی طرف کہ یہ کیا دعوے کر رہے ہیں۔ ایک طرف پرنس شایان صاحب دعویٰ کر رہے ہیں کہ جی اقلیتیں جو ہیں وہ، یا مسیح جو ہیں وہ، ہم برابر ہیں سب۔ اگر آپ برابر ہیں تو پھر مینورٹی کا نشان آپ دعویٰ کر رہے ہیں کہ جی تحریک لبیک کے جھنڈے میں کیوں؟ یہ مینورٹی اور میجورٹی کی جو کانسیپٹ ہے، یہ جو نظریہ ہے، یہ وہی ملتا ہے جہاں پر اس میں تفریق ہوتی ہے۔ یورپ میں نہیں ہوتا۔ یہاں پر آپ دیکھیں تو کالے، نیلے، پیلے، مسلمان، گورے، سارے برابر ہیں۔ یہاں پر تو کوئی تفریق نہیں ہوتی ہے۔ الگ الگ شہروں میں مسلمان میئر بھی ہیں، کوئی کام ترکی کا، کوئی مراکو کا، کوئی کچھ ہے، کوئی کچھ ہے، سب یہاں پر برابر ہے۔ نہ ان کا کوئی مینورٹی کا کانسیپٹ ہے۔ مینورٹی کا جھنڈا کے اندر نشان کیوں ڈال رہے ہیں اگر آپ سب برابر ہیں تو؟ دوسرا آپ نے کہا کہ جی مائیں بہنیں سب برابر ہیں، مسلمان کرسچن۔ میں ان دونوں جھوٹے مسیحیوں سے یہ کہتا ہوں کہ آپ جہاں پاکستانی مسیح بچیاں جو اغوا ہوتی ہیں اور زبردستی نکاح ہوتے ہیں، آپ کسی مسلمان کوئی ایسا واقعہ بتائیں کہ جو کسی مسلمان لڑکی کو کسی مسیح نے کر دیا ہو، لے گیا ہو اور شادی کر لی ہو،
اور یہ بات آرام سے بھول گئے اس کو. آپ نہیں بتا سکتے. ارے ساری باتیں چھوڑیں آپ. میں آج دونوں جھوٹے مسیحوں کو دعویٰ کرتا ہوں, چیلنج کرتا ہوں. آپ تحریک لبیک کے کسی جلسے میں, ظاہر ہے آپ بھی تو اس کا حصہ ہے نا, تو آپ انصرف نعرہ لگائیں, خداوند یسوع مسیح زندہ خدا کے بیٹے کی جے ہو, یہ نعرہ لگا کے دکھائیں آپ. نہیں تو اپنے منہ بند کریں آپ. اور میں یہ اس ویڈیو کے ذریعے بتاؤں گا کہ پاکستان میں ہمارے لوگوں کے ساتھ کوئی واقعہ ہوتا ہے تو ان دونوں لوگوں کو یاد رکھیں, یہ دونوں اس کے پیچھے ہوں گے. خداوند آپ سب کو برکت دے. گاڈ بلیس.